تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں جی میڈم. کیا نام ہے آپ کا؟ جیسا میرا نام مسکان ہے اور یہ میرے شوہر ہے مسکان. اچھا مسکان، اچھا نام ہے. اچھا یہ میرے شوہر ہے مشیر. اچھا سر ہماری شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی اور ہماری شادی جو تھی یہ ہمارے فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں، لیکن ہماری شادی کسی لو کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی. ان کی والدہ نے مجھے پسند کیا تھا. آپ کے خاندان سے، برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میرے خاندان سے. تو آپ کی والدہ نے ان کو سلیکٹ کیا آپ کے لیے؟ جی ان کی والدہ باقاعدہ طور پر رشتہ لائی تھی، کوئی لو یا فیئر وغیرہ نہیں. نہیں پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. جی سر 10 سال پہلے ماشاءاللہ ہمارے 2 بچے ہیں. ویری گڈ سر. بہت اچھی ہماری زندگی گزر رہی تھی. ہمارے جو ہسبینڈ ہیں، جب میں شادی ہو کے گئی تھی جوائنٹ فیملی میں گئی تھی، مشترکہ مکان تھا وہاں پہ، اور وہاں جب وہ سیل ہوا تو ہمیں اپنی جو پراپرٹی کا حصہ ملا وہ، اور کچھ ہم نے بینک سے لون لے کے اور ایک مکان بنایا. اس کا ایک پورشن، ڈبل سٹوری وہ مکان تھا، اس کا ایک پورشن نیچے والا ہم نے خود اپنے لیے رکھا اور اوپر والا اس لحاظ سے کرائے پہ دے دیا کہ ہمیں بینک کا لون ادا کرنا ہے. اچھا وہاں سے پیسے آئیں گے؟ جی انسٹالمنٹ کی صورت میں ہم دے دیا کرتے تھے. پہلے والے کرایہ دار ہمارے بے شک اچھے تھے، لیکن کچھ ان کے ساتھ پرابلمز تھی کہ ان کے بچے وغیرہ کافی شور کیا کرتے تو ان سے ہمیں پرابلم ہوا کرتی تھی. کبھی جو ہے وہ فرنیچر گھسیٹ رہے ہیں، رات بھر بچے جا گئے، ان کی چھٹی ہے، نیکسٹ ڈے گھومنا پھرنا، تنگ کرنا. اوپر سے بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں تنگ کیا، یعنی اس طرح کہ وہ کبھی اوپر سے پانی پھینک رہے ہیں، کبھی بچے جو آ کے شور کر رہے ہیں ہمارے آرام کے ٹائم، سونے کے ٹائم. تو ہم نے ان سے اپنا مکان خالی کرا لیا اور 2 سال پہلے ہم نے ایک نئے کرایہ دار رکھے جن کا نام مبارک صاحب تھا. ان کی فیملی مبارک صاحب تھا. مبارک صاحب. جی ہاں. ان کے فیملی ممبرز 5 تھے، ان کی بیوی، ان کی بیٹی، ان کی ماں اور ان کی بہن. چند دن بعد، آنے کے چند دن بعد، مبارک صاحب کی بہن یا بیوی کی بہن؟ مبارک صاحب کی بہن. آنے کے چند دن بعد ان کی بہن کی تو شادی ہو گئی. ہم نے فیملی ممبرز کی طرح ہی اس کو اٹینڈ کیا، اپنے ساتھ رہے، ان کے ہر طرح جو ہے وہ ہیلپ کی. اور شادی کے چند دن بعد جو ہے وہ مبارک صاحب قطر میں جاب کرتے تھے تو وہ واپس چلے گئے. اب گھر میں مختصر 3 افراد رہ گئے تھے، مبارک صاحب کی والدہ، مبارک صاحب کی بیوی اور مبارک صاحب کی 5 سالہ بیٹی. تو سر ان کے جانے کے بعد جو ہے یہ پرابلم شروع ہوئی ہے کہ پہلے تو ان کو مبارک صاحب کی جو بیوی ہیں ان کو میں نے بہن کے طور پہ اپنے ساتھ رکھا. جو پکاتی تھی ان کو پیش کرتی تھی، وہ کچھ پکاتی تھی میرے لیے ضرور لایا کرتی تھی. بالکل ایک فیملی کی طرح لگتا ہی نہیں تھا کہ ہمارا جو گھرانہ ہے وہ الگ ہے. ہم لوگ بالکل ایک گھر کی طرح لگتے تھے، بہنیں لگا کرتے تھے ہم لوگ. لیکن جب مبارک صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی اور تو اس وقت جو ہے وہ میرے شوہر جو ہیں ان کا ان کے ساتھ، ان کی طبیعت خراب ہونے کے ساتھ ہی، اور میرے شوہر کا جو ہے وہ ان کی بیوی تزین کے ساتھ سلسلہ یہ چکر شروع ہو گیا. اچھا. مبارک صاحب کی والدہ کی جب طبیعت خراب ہوئی، جی سر، بہت زیادہ آنا جانا ہوا، بہت زیادہ انٹریکشن ہو گیا. جی سر، وہ بہت زیادہ آنے جانے لگے. ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی بحال ہو گئی. جی سر. اچھا. تو انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ سلسلہ شروع کر دیا، آنے جانے لگے. اور اوکے. اچھا. جی سر. تو اس پہ جو ہے میں نے جب آبجیکشن کیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس آبجیکشن کو ایکسپٹ کرتے یا اس چیز کو کم کرتے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی وہی روش رکھی، اوور رول کر دیا. جی. اچھا. ان کو وہی روش رکھی، میں کہتے ہیں آبجیکشن اوور رولڈ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح آگے چلو. اچھا. ہاں سر، اگر یہ سلسلہ والدہ کی حد تک رہتا کہ وہ والدہ بیمار تھیں، ان کو لے کے وہ ہاسپٹل جایا کرتے تھے، دنوں رات انہوں نے ایک کر دیا. لیکن اب ان کی والدہ کے انتقال کو بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے. جی ہاں. لیکن ان کی روٹین نہیں بدلی ہے، وہ اسی طرح اس تزین کے پاس جو میری کرایہ دارنی ہے اس کے پاس جاتے ہیں. سر اس کا شوہر یہاں نہیں ہوتا ہے. اب کیا وہ والدہ کا پرسہ دینے جاتے ہیں؟ سر یہ تو وہی بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ رات میں ایک مرتبہ جنریٹر صحیح کرنے جا رہے ہیں تو کیا 2 گھنٹے تک بیٹھ کے ان کے ساتھ رو رہے ہیں اپنی ان کی والدہ پہ؟ اچھا. سر اسی طرح ہوتا ہے، رات ہی کو خراب ہوتا ہے. جی سر، رات میں خراب ہوتا ہے. اور حد یہ ہے کہ میں اوپر لگا ہوا ہے. سر وہ اوپر ہی رہتی ہیں تو وہیں پر ہے ان کے. اچھا. ان کا جنریٹر خراب؟ جی سر، ان کا جنریٹر خراب ہوتا ہے تو وہ ایک آپ کا خراب نہیں ہوتا؟ نہیں سر، ہمارا خراب ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے. اچھا. جی چلتا رہتا ہے وہ. تو سر ان کا رات میں خراب ہو جاتا ہے، اکثر ہونے لگا ہے تو پھر ان کو بلایا جاتا ہے کہ آگے جنریٹر صحیح کریں. سر وہ جنریٹر 2 گھنٹے سے پہلے صحیح بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ سر ہوتا یہ ہے، بڑا شرارتی جنریٹر ہے. جی سر. اچھا سر، اس کے علاوہ یہ ہے
کہ اکثر میں جب گھر کے اندر ہوتی ہوں تو مشیر صاحب کو کسی وجہ سے بھی فون کروں، شاپنگ پہ جانا ہے، یہ میری طبیعت خراب ہے، تو ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میری میٹنگز چل رہی ہیں، میں نہیں آ سکتا. اچھا، آپ کے لیے میٹنگ اور جنریٹر کے لیے، اور اگر میں ان کی پرمیشن سے پھر گھر سے باہر چلی جاؤں، ہاسپٹل چلی جاؤں یا شاپنگ پہ چلی جاؤں، تو پھر وہ فوراً ہی موجود ہوتے ہیں اور یہ تزئین صاحب آ جاتے ہیں. اچھا جی سر، تزئین صاحب بتا دیتی ہوگی نا کہ وہ چلی گئی ہے. جی آج کل موبائل ہے نا. جی سر، سارے پوچھتے ہیں، یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے، ذرا ان کی پوچھتے ہیں. مشیر صاحب، روح قبلہ، آپ کا نام تو ہمیں آپ کی بیگم سے پتا چل گیا، مشیر صاحب. جی ہاں. تو مشیر صاحب آپ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں؟ میں ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. ایڈورٹائزنگ کمپنی میں؟ جی. اچھا، یہاں تو یہ آپ کی ایڈورٹائز کر رہی ہے. جی ہاں، یہی سمجھ لیجیے غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے دراصل. اچھا، غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے. اور تو اکثر ہو جاتی ہیں، اور بیویاں خاص طور پہ. جی، جبکہ یہ جانتی ہے کہ یہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں. سر محبت کرتے تھے، اب ان کی محبت بڑھ چکی ہے. سیغہ ماضی. اچھا، بڑھ چکی ہے. اچھا، یہ بانٹنے والی بات نہ کریں. اچھا نہیں، اچھا اب کیا ہوا؟ خیر ان کی بھی سن لیتے ہیں نا، جیسے آپ کی اپنے اتنے صبر سے سنی، اتنی مزے کی سنی ہے. اب ان سے بھی تو پوچھیں کہ آخر جنریٹر میں خرابی کیا ہے کہ وہ رات ہی کو خراب ہوتا ہے؟ کیا ہے اس میں سر؟ خرابی کی بات یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ جنریٹر نہیں چلا سکتی. نہیں چلانا بھی نہیں چاہیے. اب وہ آگ لگنے، آگ لگنے اب الگ بات ہے کہ آگ لگ رہی ہے اور پھر وہ اکیلی ہے، خاتون اکیلی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو لازم ہے. تو یہ مجھے خود بھیجا ہے انہوں نے 2-3 دفعہ کہ آپ جائیے ان کا جنریٹر صحیح کر دیجئے، آپ جائیے ان کی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل چلے جائیے. آپ اکیلے کیوں بھیج دیا؟ سر میری بیٹی چھوٹی ہے، بچے چھوٹے ہیں، وہ سو رہے ہوتے ہیں تو میں ہاسپٹل میں ان کی پرمیشن سے گیا. جی سر، ہاسپٹل میں ان کی پرمیشن سے گیا، جنریٹر کے لیے میں ان کی پرمیشن سے گیا. ہاسپٹل کا تو بتا رہی ہے کہ ظاہر ہے ان کو آپ نے بڑی تیمارداری کی اور آخر وہ فوت ہی ہو گئی، اور ان کے فوت ہونے کے بعد پھر ابھی تک وہ ان کا پرسہ جاری ہے. تو جج صاحب یہ ہمارے فیملی ٹرمس ہیں، ان سے یہ ہمارے گھر آتی ہیں، یہ ان کے گھر جاتی ہیں. کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کرایہ دار سمجھتے ہیں اور مالی مکان سمجھتے ہیں. ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں. اب یہ ان کی غلط فہمی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ شک شک شک. کس بات کا شک ہے؟ 10 سال سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، کبھی ایسا کوئی ان کو کہنے کا موقع دیا گیا یا ان کی خواہش ٹھکرائی گئی؟ مگر یہ جب بلا وجہ مظلوم عورت پہ جو ہے الزام لگا رہی ہیں، اور ساتھ میں بلکہ ان پہ کیا الزام لگا رہی ہیں تو میری توہین کر رہی ہیں. سمجھ گیا، آپ خود ایڈورٹائزنگ میں اور یہ الٹا آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو کچھ ہے. تو اب اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ یہ تو ان کو سمجھائیے جج صاحب آپ. سر یہ ان کو نکال دیں گھر سے. اچھا، کیا کہتی ہیں آپ؟ ان کو نکال دیں گھر سے، کیونکہ سر یہ رینٹ پہ ہیں، ان کو میں نکالنا چاہتی ہوں گھر سے. اچھا. جب میں ان سے یہ تقاضا کرتی ہوں تو یہ 10 طرح کے بہانے کرتے ہیں. سب سے پہلے بہانہ تو یہ اکیلی عورت ہے. سر ہر اکیلی عورت کی کیا یہی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے رہ گئے؟ ایسے تو پورے شہر میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کو جمع کیجیے اپنے گھر میں. ہمارا 3 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. سر ان کا ایگریمنٹ میرے ساتھ زندگی بھر کا ہے. ہسبینڈ گھر میں نہیں ہے، ایک اکیلی عورت ایک بچی کو لے کے کیسے جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ وہ بھی 3 سال سے پہلے ہمارا پکا ایگریمنٹ ہے، ان کے شوہر باہر ہے. اب میں بتائیے کہ ان کو اکیلے کیسے نکال دوں گھر سے؟ اب ان کے ہسبینڈ آئیں گے، کوئی بات ہوگی، ٹھیک ہے خالی کروا لیں گے مکان. ساری زندگی تو کسی کو بہت مشکل کام ہے. ہاں، جب ہسبینڈ آئیں گے تو ظاہر ہے وہ تو خود ہی خالی کروا لیں. سر لیکن میں یہ چاہتی ہوں مجھے کھلا دے دیں تاکہ یہ مسکان یہ آزاد ہو سکے، کیونکہ میں اس طرح بڑے ہوئے شخص کے ساتھ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس طرح شک کر رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. مشیر بھائی جو ہے میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. بڑے بھائی رات میں آ کے کرتے رہتے ہیں تمہارا. وہ اوپر آ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. آپ بھائی بہن کا رشتہ ایسے بھی مت کریں. سکتی ہو کہ مسکان بات نہیں ہے. آپ اتنی سی بات میری بہن بنی چلی گئی ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ اپنا مستقبل نہیں دیکھ رہی، بچوں کا مستقبل نہیں دیکھ رہی. چھوٹی سی بات بھی آپ خراب کر رہی ہیں. مسکان نہیں خراب کر رہی ہے، آپ خراب کر رہی ہیں. جیسا صاحب ان کو دراصل شوق ہے زیادہ تر ناولس پڑھنے کا، ٹی وی بیٹا میں 1 منٹ وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد میں ان کے شوق پوچھتا ہوں آپ سے. اچھا، وقفے سے پہلے آپ بتا رہی تھی کہ ان کو کیا ناول پڑھنے کا شوق ہے اور کیا ہے؟ ان کو ڈرامے زیادہ، ٹی وی پلیز زیادہ دیکھنے کا شوق ہے اور ناولس پڑھنے کا شوق ہے. ٹی وی پلیز زیادہ دیکھتی ہیں اور ناول پڑھنے کا شوق ہے. جی جی. تو آپ کا مطلب ہے اس وجہ سے ان کے ذہن میں کہانیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. جی جی. اچھا، یہ بھی رہتی ہے مجھے بالکل. ہم لوگ بہنوں کی طرح رہتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم لوگ ایک ساتھ رات میں کئی دیر تک بیٹھے رہتے تھے، رات میں لوڈو کھیل رہے ہیں. میرا بہت ساری کہانیاں سنا رہے ہیں. مشیر بھائی کے ساتھ بیٹھے
کہہ رہی ہے اب آپ نے سانپ والی لوڈو کھیلنی شروع کر دی ہے. نہیں یہ ان کا دراصل غلط الزام ہے, ایسی کوئی بات نہیں. وہ سیڑھی جیسا والی لوڈو ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ یہ جو ہے بلا وجہ میں ایسا الزام لگا رہی ہے. اپنے باتیں بھی شیئر کرتی تھی, ان کے ساتھ کھیلتی بھی تھی, لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے نہیں یہ لوڈو کھیلتی تھی تو وہ تو پھر اب وہ سانپ والی لوڈو کھیل رہی ہیں. سر یہ پتہ نہیں کون سا گیم کھیل رہی ہیں, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. بہن بنا کے بہن کے ساتھ کون سا گیم کھیل رہی ہیں یہ؟ آپ بتائیے کہ کون سا گیم ہے یہ؟ نہیں جیسا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی بھی میری بہنیں, میں تو چاہتی ہوں کہ اپنے گھر واپس آ جائیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہیں. یہ ایک ضد میں چھوڑ دی ہے. اب یہ لوڈو سے شطرنج پہ آ گئی ہے. آپ چلیے جب تک میرے ہسبینڈ نہیں آئیں گے میں گھر تو خالی نہیں کروں. یہ لوڈو سے شطرنج پہ آ گئی ہے. جب تک میرے ہسبینڈ نہیں آئیں گے میں گھر خالی نہیں کروں گی. گیم بدلتی چلی جا رہی ہیں یہ. اچھا گیم بدلتی چلی جا رہی ہے. ہاں یہ دیکھیے بتائیے یہ صرف ضد کر کے اپنا گھر خود ہی چھوڑ کر گئی ہیں, اپنی مرضی سے گئی میں ہیں. اپنا گھر جب آؤں گی جب یہ میرے گھر سے چلی جائیں. نہیں مگر آپ نے گھر چھوڑ کے تو بڑا عجیب کام کیا نا. آپ نے تو ہاتھی کو بس یہی ہندوستان بہتر میرے علاوہ مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ میں گھر یہ تو آپ میں ان کو اتنا نے سمجھا آپ چکی نے تھی. پھر وہ مشیر صاحب کو کھلی آزادی دے دی. سر یہ تو ویسے بھی ویسے ہی آپ جب بازار جاتی تھی وہ ٹھگ سے آ جاتے تھے گھر. سر یہ لوگ بازاروں میں بھی ملے, ریسٹورینٹس میں بھی ملے. انہیں میرا کیا محض ایک اتفاق ہے کیونکہ میں اکیلی ہوں, سب کو پتا ہے میرے ہسبینڈ باہر ہیں. اب ہر اگر جگہ سر دو سننے میں اتفاق مجھے بھی تو سننے دو. سر ایسا بھی اپنی بزنس میٹنگ کی وجہ سے اگر کسی ہوٹل میں لنچ کر رہے ہیں اور میں اپنے بچے کے ساتھ وہاں گئی ہوں ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں, تو وہ مرشد صاحب نے مجھے دیکھا ٹیبل پر ہم نے ایک ساتھ ڈنر شیئر کر لیا, لنچ شیئر کر لیا, تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. وہ ان کے کسی رشتے دار نہیں دیکھا, وہ ان کے ان کو اچھا اچانک آمنا سامنا ہو گیا, آپ نے کہا چلو ساتھ بیٹھ جاتے, اچانک ایسا ہو گیا اور اچانک ان کا رشتے دار وہاں آ گیا, اس نے دیکھ کے انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا, انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا, انہوں نے دور سے دیکھا, ان کو بتا دیا. سامنے آتے تو بات بھی کلیئر ہو جاتی اسی وقت. ہاں اچھا اچھا, دور سے دیکھ کر مخبری کر دی. جی جی. اچھا مخبر بھی ہیں آپ کے, کون ہے مخبر؟ سر وہ مخبر نہیں ہے, میری بہت اچھی دوست ہے. جیسا آپ مجھے خود بتائیے کہ سر اسی طرح گھر میں ہوا تھا واقعہ, ایک مرتبہ کا واقعہ انہوں نے بتایا, باقی کیا ہوا گھر میں ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہ آیا کرتی تھی. سر وہ بھی اتفاق تھا کہ جب انتظام بھی پسند کے کھانے یہ بنا کے لایا کرتی تھی, وہ بھی اتفاق تھا. باہر مل رہے ہیں بنانے اتفاق تھا, سارے اتفاق کے درمیان کیوں غلط نہیں ہے. کبھی آپ کو اپنے ہسبینڈ کا بھروسہ نہیں ہے. نہیں اس میں کیا کہہ رہی ہیں کہ جو کھانا مجھے پسند ہے وہ تو آپ کبھی بنا کے نہیں لائیں. جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے خود نے کہا کہ جو یہ بناتی تھی خود لے کر آتی تھی نیچے. میں بتا رہی ہوں آپ صرف ان کی پسند, مشیر صاحب کی پسند کی چیزیں لاتی تھی, ان کی پسند کی نہیں وہ لاتی صرف تھی. ان کے دماغ میں ایک شک بیٹھا ہوا ہے. شک ہے تو ہر بات ادھر ہی لگتی ہے. سر باہر لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی شک ہے, گھر میں میں دیکھ رہی ہوں وہ بھی شک ہے, اکیلے میں یہ آ رہی ہیں برابر والی پڑوسن بتا رہی ہے وہ بھی شک ہے, ہر چیز شک ہے. خالہ کا تو کام ہی یہی ہے کہ محلے کے گھروں میں آنا جانا دیکھ کرنا اور محلے کے گھروں کو جا کے برباد کرنا. خالہ کا تو کام ہی یہی ہے. ان کو آپ نے بھی مجھے اسی دن فون کر کے, میں نے آپ کو خود بولا کہ آپ آ جائیں, خراب ہے وہ خالہ سامنے اپنے بھائی کے گھر ہی بیٹھی رہی یا خراب ہے تو میں کیا کروں. میں نہیں آ رہی ہوں, خالہ نے دیکھ لیا, آپ نے بات بنا دی, اور اتنی مرتبہ جب نہیں کسی نے دیکھا آپ نے اس کے بعد یہ آپ کو غلط فہمی. آپ نے ایک دفعہ میں نے آپ کو سچائی بتائی تو آپ نے اپنی طرف سے کہانیاں کر لی. آپ بتائیے آپ اس میں سر یہ میری بھابی ہیں, میں ان کی بھابی ہوں. اچھا جیسا یہ اگر یہ بری ہوتی تو یہ ان سے فائٹ کرتی کہ میرے گھر پہ آ گئی ہے, میری نند ہے میرے گھر پہ آ گئی ہے, موسٹ ویلکم, میرے گھر پہ رہ سکتی ہے میری نند. مگر یہ کرایہ دار ہو کے اس طرح کی فائٹ کری. آخر مسکان میں کچھ تو دیکھا ہے جو کرایہ دار نے ہمارے غلط گائیڈ کر رہی ہیں. بالکل آپ غلط گائیڈ کر رہی ہیں. میں بالکل غلط گائیڈ نہیں کر رہی ہوں. ساتھ میری آپ کو سمجھانا چاہیے انہیں. میں نے مسکان کو سمجھایا ہے. جانتی نہیں ہے مجھے 10 سال سے, آپ بھی دیکھ رہی ہیں مجھے. میں بالکل بیٹا آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہے, مگر یہ شک کیسے پیدا ہوا؟ آخر تو کوئی وجہ پیدا ہوا نا. باہر کے لوگ آپ کے خلاف اپنا دماغ ہوٹل میں آپ کے سارے بات کو باہر کے لوگ نہیں کہو گے. مسکان میں تو نہیں ہوتا 2 مرتبہ ہر مرتبہ. وہاں تو یہ مسکان نہیں پہنچی نا ہوٹل میں, شاپنگ سینٹر میں تھی. آپ کو باہر 2 مرتبہ دیکھے گئے, کتنی مرتبہ میں اکیلی جاتی ہوں. وہ میں نے بتایا. بھابھی آپ کو خبر ہے میں اپنی ہر ضرورت کے لیے اکیلی ہی باہر جاتی ہوں. اپنے بچی کو ساتھ لیا باہر چلی گئی. بالکل آپ غلط ہیں اس وقت. اگر راستے میں مجھے مشیر بھائی مل گئے, ان سے سلام دعا ہو گئی, انہوں نے میرا بیگس شاپنگ بیگس لے لیے کہ چلیں گھر تو ایک ہی ہم لوگوں کا, کہ آپ اوپر رہتی میں
घर के किराएदार हैं, अगर उन्होंने मेरे बैग्स उठा लिए तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? बुराई नहीं है, मगर आपके बैग भी उठाते हैं, के सबूत मिल रहे हैं बैग भी उठाते हैं जी। तो देखिए ये गलत है वो ना? भी इत्तेफाक से। वो जैसा औरत कि औरत बात है कैसे कि बर्दाश्त कर लेगी? आप देखें जब कह रही सारी है चीजें। घर बर्बाद कर रही, घर तो इन्होंने मेरा बर्बाद किया, ये बहन है मेरी, बहन बनी थी ये मेरी। मुस्कान, मैं घर बर्बाद नहीं करी, आप खुद बर्बाद कर रही हैं अपना 15 दिन से सही से खाना नहीं खा रहे, हम लोग सोते नहीं है। बात कर रही है मुस्कान, मैं तो आपको 10 बार बोला है कि मुस्कान अपने घर लौट के आ जाओ। बच्चों के बाहर नींद आ जाती है, कैसा बाप है ये? इससे एक मरतबा फोन आप क्यों नहीं भरोसा कर रही? 2 दिन मेरी बच्ची हॉस्पिटल में रही नहीं, है। मैंने आप दो दफा अपनी फोन किया है, जिद्दत को खाली छोड़ गवाह है इस दीजिए। बात की। मैंने कहा क्या आप आपसे सही है कि आपका फर्ज पूरा हो गया था? आप अपनी आपकी जिद से बच्ची रह हॉस्पिटल गई में थी, आपको आना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल मुस्कान, सही कह रही आप है। में जो घर छोड़कर अभी जाने तो मैं वाली हरकत है सपोर्ट ना, दे रही हूँ। वो मैं आप एक सच्ची गैर बात है। औरत अभी के आपको साथ समझाइए, involved हुआ मैं। आप नहीं। समझाइए। मैं आपको भी समझा रही हूँ और इनको भी समझा नहीं रही हूँ। भाभी मुशीर क्या को था? तो हम अभी पकड़ते हैं, लेकिन बात यह है कि जो इन्होंने अपनी हरकत की है कि खामखा सरेंडर करके मैदान खुला छोड़ दिया है, जी यानी मतलब वो क्या कहते हैं, हाथी को हिंदुस्तान दिखा दिया है जी जी। कि अब वो ये चली गई, अब वो तनहा है ऊपर नीचे दोनों मकानों में, अब तो जनरेटर भी खराब नहीं होगा। जैसा ये तो एक इंसानियत तौर पे इन्होंने अच्छा ही किया है ना, इंसानियत इसी में सही हाँ, ये अच्छा भी किया। चाह रहे थे नहीं, मैंने खुला ये मौका करा दिया, दिया। खुला मौका दे रही है, ये अच्छा मगर किया है। ऐसे ही इनको भाभी आप कैसी बात कर रही हैं? नहीं, आप नहीं मुझे भाभी, बताइए, आप ये बात नहीं बोलेंगे ये अच्छा आप क्या कह रही हैं कि इन्होंने घर छोड़ के अच्छा किया है? नहीं, इन्होंने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया, यानी मेरे आप पास इनको आ बता गई दें है। कि बाकी तो तुम गलत घर किया ना। छोड़ मेरे दो। पास आ गई है, मगर आपके पास तो कब तक आपको रहेगी? लेकर आना अपने चाहिए घर था में रहो। वापस, आपने रखा कैसे? मैं ठीक है, ये लेके आएंगे, आप इनसे घर खाली करवा लीजिए। आपको उसी वक्त लेकर आना चाहिए था, मैं मुझसे घर पूछना अभी चाहिए था खाली क्या नहीं मसला है? करूंगी जब तक भाई मेरे शुक्र है हस्बैंड कि नहीं मेरे पास आएंगे। आ गई, कहीं और चली जाती फिर आपके लिए पढ़ी लंबा लिखी है, केस कहीं और करना था, कैसे फिर क्या जाएगी? करते हैं आप? बड़ी इतनी इतने समझदार लोग हैं कि हैं कि छोटी आपको बच्ची को घर लेने की के कहीं और निकल जाएंगी। ना बीवी की फिक्र है, ना आपको बच्चों की फिक्र है, आपके क्या फ्यूचर, आपके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? वो 3 साल का एग्रीमेंट है ना, अच्छा ठहरे, लौट के नहीं करते अभी आप। वक्फा लेते हैं, फिर 3 साल का एग्रीमेंट देखते हैं। अच्छा जी बशीर साहब, वक्फे से पहले तो खैर हमने खवातीन का आमने सामने मुनाजरा भी देखा, फिर भाभी का भी देखा, फिर सारे एट ए टाइम बोलने लग गए, समझ से ही बात बाहर हो गई। असल बात तो आप जो है ना, यहाँ मरकज जो इस वक्त तवज्जो का है वो आप हैं, क्योंकि सारी औरतें आप ही की वजह से लड़ रही हैं। तो गलत लड़ रही है जैसा। हैं सर, आप तो बड़े हीरो गए, लेकिन अब मसला क्या है कि ये कैसे, मतलब अब इसको मसला बिल्कुल इजी है, नॉर्मल है। आप देखें कि मैंने आपको जैसे इन्होंने बताया कि ये हमारी किराएदार है, लेकिन फैमिली टर्म्स हो गए। अब फैमिली टर्म्स है, हमारा आना जाना है, इनके साथ भी उठना बैठना, हमारे सब एक साथ खाना पीना, तो फिर अब किस बात का इनको शक है? भाई मसला ये है कि इन्होंने 10 दफा इन्होंने खुद मुझसे कहा कि आप जाइए, तजीम जो है वो अकेली है, उनको ये चीज चाहिए, उनको ये करना है, आप चले जाइए, आप चले। अगर ऐसी बात थी तो इनको मुझ पर एतबार था, जो भी तो उन्होंने मुझे भेजा ना, वो एतबार कहाँ वापस से भी आया? आना होता है मुशीर असल साहब। में वो यही कह रही हैं कि उनका वो जो इतबार था, मैंने उनसे सवाल किया था कि वो आप ही को क्यों भेजती थी, खुद क्यों नहीं चली जाती थी ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उनके पास रहती थी और इस वजह से मैं, तो इसी तरह उनके भी बच्चे छोटे थे, वो नीचे वो क्लास में अकेली भी थी, उनके हस्बैंड घर पे मौजूद नहीं थे, मर्द कोई था नहीं घर में, तो लाजमी बात है कि मैं उनकी हेल्प के लिए चला जाता था। आप हेल्प पे जाके इसको अकेला छोड़ जाते थे। तो 2 घंटे तो सर ये ज्यादा कह रही है ना, इतना टाइम तो भी लगता था। मैं गए 15 मिनट में वापस आ गया, तो 15 मिनट को 2 इतनी घंटे का मीठी टाइम मीठी बातों में तो 2 घंटे तो क्या 10 घंटे भी पता नहीं चलते हैं। आपको नहीं पता होता था कि आप 2 घंटे बाद वापस आ रहे होते थे। नहीं, ये इनकी गलत फहमी। आपको वो 15 मिनट लगते होंगे ना, तो इनके हिसाब से 2 घंटे गुजर जाते होंगे। ये भी होता है ना कि इंतजार जो बंदा कर रहा होता है उसका मिनट लंबा होता है, और जो दूसरा होता है उसका मिनट बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन ये तो मोहब्बत का दावा भी कर रही है, फिर मुझे कोर्ट में अदालत में दलील भी कर रही है। मोहब्बत का दावा नहीं कर रही हूं, मैंने मोहब्बत करके दिखाई है। याद कीजिए, मेरी मोहब्बत सगी करके खाला के इग्नोर घर करते आपने हैं। मुझे जाने से क्यों मना इग्नोर किया करते हैं था? मोहब्बत कि को। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मुझे दिया था, ये कहते थे वहां नहीं जाओ, मैं नहीं गई। मेरी भाभी के घर में नहीं जाती थी क्योंकि उनका भाई मुझे शादी से पहले पसंद किया करता था। इन्होंने मुझे मना कर दिया, मैं नहीं गई। फिर जहां जहां आपकी डिमांड थी वहां से खत्म कर दिया। जी हाँ,
ओए होए। और सर ये दिन को दिन कहते थे, मैं कहती थी, ये वाह। दिन को अगर रात भी कहते थे तो मैं कहती थी कि हाँ रात है। लेकिन मैंने मैंने इनकी हर पाबंदी आवाज नहीं पे लगाई। लब्बैक नहीं, कहा। मैंने कह रही है, कोई पाबंदी नहीं लगाई। कह रही है कि मेरी खाला ने चूंकि रिश्ता कहलवाया था अपने बेटे के लिए, मेरे लिए, तो आपको पसंद नहीं था कि मैं खाला के क्या वहां जाने से मैंने रोका? आपने इतने बहाने किए, इस तरह की बातें की कि वो यूं बिगड़ा हुआ है, मैंने फला जगह देखा और आप मत जाइएगा, तो मैंने जाना छोड़ दिया था। मेरी सगी खाला थी वो, मेरी मरहूमा माँ की बहन, इकलौती बहन। नहीं, मैंने आपको कभी रोका नहीं है वहां जाने से, कभी नहीं मुशीर रोका। साहब आप गलत बयानी से काम कर रहे हैं। आपने मुझे वाज़ेह गलत तौर पे बयानी कहा आप कर था रही हैं कि- और वो बहाने भी एक बहुत शरीफ सारे औरत किए है, उस थे। पे भी आप गलत इल्जाम लगा रही हैं। बात वो घर बैठ शरीफ के भी हो औरत है, सकती बाहर है, मुस्कान बड़ों ऐसे के इल्जाम साथ- नहीं लगाइए आप। मुस्कान में अभी बार-बार आप आपसे इनके कह रही शोहर हैं। आ जाते हैं। आप और जरा मैं बाहर 2 मिलती मिनट हूँ। में पहले इनको जरा निपटा लूं, फिर आपको सुनता हूं खसूसी तौर पे। हाँ, सर इनके शोहर बाहर से आ जाते हैं, मैं इस तरह मिलती हूँ। मुझे ही बताइए, मुझे कितने दिन ये बर्दाश्त करेंगे इस तरह? हाँ, या अगर ये कहीं चले जाते हैं और मैं ये इनके शोहर आए हुए हों, मैं उनको 10 मिनट भी बुला लूं तो क्या ये बर्दाश्त करेंगे? ये अब होंगे, मुझे बहन का आपको नाम पता दे रहे नहीं हैं। होगा जैसे उनके शौहर को नहीं पता। सर मैं ऐसा करूंगी ही नहीं। आप करेगी नहीं ना, वैसे ये नहीं होंगे तो आप तो बुला लेंगी, तो इनको थोड़ी पता होगा। सर ये मुझे बताएं, इस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं ये? करेंगे? शायद ऐसा हो ना, खवातीन ऐसा कम करती। उन्होंने तो किया ना, इसका मतलब है कोई बात है, आप इस चीज को तो खुद एक्सेप्ट भी- कर रहे हैं कि खवातीन नहीं करती, लेकिन जिन खवातीन के दिल में चोर होता है वो खुदा करती को हैं। अपने दाम में सयाद आ गया। ये क्या हुआ? इसका हल क्या है? मुझे भाई वो तो हाल ये लेके आई है कि किराएदार से मकान खाली करा लें। या और तो आपके मुझे दिल खुला में दे छुरियां दें ताकि चल- आप आजादी से है? रह तलाक सकें मांग उनके रही साथ। है? वो तलाक कैसे मांगेगी सर? सर या तो खुला दे देंगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, एक बच्चों वाली बात है, खुला दे दे ऐसे। सर खुला इस दे दे। तरह मैं नहीं, आप आपकी लोगों ने खुला मोहब्बत तो का खेल बंटवारा- समझ लिया मैं क्या? मोहब्बत छोड़ दूंगी, मैं बंटवारा नहीं बर्दाश्त करूंगी। नहीं, बंटवारा तो होने नहीं देंगे, उनका मियाँ जिंदा है माशाल्लाह, उसकी कतर से नौकरी छुड़वा देंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन आप ये सर वो देखें, इतनी बावफा होती तो अपने शोहर के पीछे से ही गुलछर्रे उड़ा रही होती। मुस्कान मैंने कहा कि आप इस तरह के इल्जाम नहीं लगाइए। मुशीर भाई मेरे भाइयों की तरह, मुशीर भाई आप समझाते क्यों मैं नहीं भी भाभी बहनों की को? तरह समझता हूँ बिल्कुल। क्या वजह है सबको इतना क्यों वो कह शादी रही है? शुदा है, आपने वो जिद बना के रखी नहीं, है। ऐसी बहन है। बिला वजह शादीशुदा आपने है वो। इनके अपने भाई तो कभी किसी रेस्टोरेंट में मिलते हुए नहीं पाए गए, आधी रात में इनकी मदद के लिए नहीं आए। तो वो दूर रहते हैं, लाजी बात है। मुझे किसी चीज की जरूरत होगी, अगर मैं बीमार भी, आप भी बीमार पड़ेंगे तो आप रहने के सबसे काम को मुझे घंटों में बनाएंगी। तब्दील कर देना पड़ोसी का किस सबसे भाई का पहले काम होता है? है। अच्छा मैं इस पे और आपको मोहब्बत सुन लें, बहन भाई के पाकीज़ा रिश्ता बीच में नहीं लाइए आप। भाई है मेरे, आधी मेरी रात बहन, में तो आप घर गलत जा रहा से है। काम ले रही हैं। आप इतनी फेयर हैं तो आप कह मुस्कान, दीजिए कि आप वापस जा सकते हैं। मैं इस बार भी घर खाली नहीं करूंगी। 3 साल का एग्रीमेंट है, मेरे हस्बैंड बस बीच में आ मेरी जाते शर्त हैं। यही है कि मैं तभी जाऊंगी जबकि ये घर खाली। ये तो खुद अपने हाथ से अपना घर खुद बर्बाद कर रही है। जैसा घर और आप जैसा मेरा मैं आपको एक बर्बाद बात कर रही बता दूं, जैसा हम लोग जो है क्या किराया वगैरह देना भी फेयर है। जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं हर 6 महीने साल बाद खुद ब खुद 2-3 हजार रुपए रेंट में बढ़ा देते हैं हम लोग, पैसे किराए में खुद इजाफा कर देते जबकि हैं। बीच में कभी जब- हम लोगों ने इनको परेशान होने का मौका नहीं दिया कि हम लोग को मालिक मकान अच्छे मिल गए। बिल्कुल बहनों की तरह मैं रहती, मेरे हस्बैंड भी मुतमईन मैं है, रहती थी, वहां आप से तो गिफ्ट नहीं रही भेजते ना हम मेरे लोगों साथ। के लिए, तो वो भी मैं इनके साथ शेयर करती हूँ। और अगर हॉस्पिटल में मुशीर भाई ने मेरी मदद कर दी, क्योंकि हॉस्पिटल में जेंट्स का होना जरूरी है। दवाएं वगैरह वो लाते थे, वहां पे खुद उनको भेजती थी। जाए वो अकेली हैं, आप उनकी हेल्प करें जाकर, उनकी सास की तबीयत ज्यादा तो खराब है। अम्मा के लिए भेजती थी ना, तो अम्मा तो फारिग हो गई। तो हॉस्पिटल के बाद तुम लोग ऐसा कोई सिलसिला हुआ भी नहीं है। बिला बच्चे में इन्होंने अब शब्द वो बता पैदा रहे किया हैं कि अपने अम्मा दिमाग फौत नहीं में। है, ये अभी भी अम्मा की रूह के लिए चले जाते हैं ऊपर कोई बीच में ऐसा हुआ था कि बारह हमें पर रेंट जाते ज्यादा हैं, मिल पता रहा नहीं क्या था। करते हैं। बीच में ऐसा हुआ था कि हमें रेंट ज्यादा मिल रहा था। मैंने इनसे कहा कि आप इनसे मकान खाली करवा लें ताकि हम इनको किसी और मकान किराएदार को दे देते हैं। इन्होंने कहा नहीं, इससे अच्छे हमें किराएदार नहीं मिलेंगे। नहीं तो उस वक्त तो वो बहन उस बनी वक्त हुई थी ये ना। सिलसिला ये भी शुरू उसी नहीं हुआ दरमियान था की ना। बात है जब उनकी वालदा उस का वक्त ये इंतकाल हो मेरी चुका बहन था। हुआ करती थी। अब सिस्टर इन लॉ हो गई है। जी हाँ, अब रिश्ता बदल गया। इनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। ये उस वक्त की बातें जब मैंने खाली कराने को बोला, इन्होंने ही मना किया कि नहीं, मकान खाली नहीं करें। इतना मुझे इससे अच्छे सिलसिले किराएदार का नहीं उस वक्त मिलेंगे। आपने दिल पे ये पत्थर कैसे रखा? या ऐसे रस्म भाई देखिए, हमें तो किराए से मतलब आपको पता था कि ये तो मतलब हमें ये तो किराया चाहिए ना मानेगी वक्त नहीं। पर। अच्छा, और ये 15,000 देती थी, हमें 18,000 किराएदार हमें बेशक किराया चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें अपना घर भी बचाना है।
اگر آپ کو اپنا گھر آپ بچانا ہے کیوں تو نہیں آ رہی اپنا گھر بچانے کے لیے؟ کیوں اپنے آپ بھائی کا جائے گھر گی تو میں بچانے آؤں ہیں؟ گی، کیونکہ میں اپنے سامنے اپنی نظروں کے سامنے میں اس وقت یہ گھر خالی گھنونا نہیں کھیل کروں ہوتے گی نہیں جب دیکھ تک میرے ہسبینڈ باہر سے میں نہیں یہ آئیں سب گے ہوتے ہوئے جو نہیں ایگریمنٹ دیکھ ان لوگوں کے سکتی درمیان کہ ہوا میرا ہے، شوہر میں اس وقت تک شوہر خالی میرا نہیں ہو کروں گی۔ اور کسی اور کی بیوی کے پاس جا رہا ہوں مسلسل، یہ آپ کی اپنی غلط فہمی ہے۔ ہر بات اچھا وہ بھی اور اپنے جنریٹر شوہر ٹھیک پہ کر آپ رہے ہیں، کیسی وائف ہے کہ اپنے شوہر پہ وہ خود بھی ہی شک جنریٹر کر رہی ٹھیک ہیں کر رہے ہیں آپ؟ رات کو. جی پیسے میں آپ کو گھر خالی کرنا پڑے گا، مالک مکان تو نہیں چھوڑ سکتا نا، کرایہ دار جا معذرت کے سکتا ہے۔ ساتھ بھابھی معذرت کے دیکھیں، ساتھ مکان تو ہمارا جب خالی ایگریمنٹ کریں گے جب ہم ان کو بولیں گے۔ مسکان کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہوا، پلیز اب مسکان کو سر یہ سمجھائیے۔ اتنا ایگریمنٹ ہے کہ گھر گھر خراب ہو رہا ہے، آپ آشیش بھائی اور ان کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ نہیں کر رہے ہیں، مشیر صاحب کر آپ رہے کا ہیں. کام نہیں کہ مجھ سے بولیں کہ میں گھر خالی ہاں، کروں۔ مسکان میں بولوں میری agreement ہے، مشیر صاحب کر رہے ہیں. بتا رہی ہوں کہ سوری کا گھر خراب ہوتا ہے، میں دیکھ گھر سکتی، خالی کروں۔ لہٰذا آپ گھر چھوڑ سکتی ہیں، مالک مکان میں آپ جا بلکہ سکتا ہے، بھابھی کو کرایہ دار مسکان کو جا سکتا سمجھائیں ہے۔ کہ بھائی اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر جاؤ، اپنے بچوں کو دیکھو، ان کی تعلیم دیکھو، بلکہ ان کو مزید اپنے گھر میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ۔ تو یہ سکون آپ دیں وہاں گی بھی بچوں کو ریلیکس میں اللہ کا شکر ہے، آپ بہت خالی سارے نہیں ہیں۔ ہیں، میرا میں نے بہت خود اپنی established زندگی ہے، اجیرن میں کی خود ہوئی ہے۔ پڑھی لکھی ہوں، میں حالات کو فیس کر سکتی ہوں۔ آپ نہیں کر رہی، شوہر کو آپ نہیں، نے پہلا اسٹیپ یہ غلط اٹھایا کہ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، آپ نے حالات کو آپ کی فیس وجہ نہیں سے، کیا۔ آپ آپ کو کو فیس میرا کرنا ہوتا اتنا آپ خیال ہے، مجھے آپ چھوڑ بولتی، دیجئے۔ اگر آپ کو فیس کرنا ہوتا آپ مجھے بولتی کہ میں نے اس طرح تہذیب بات مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات ہے کہ آپ نے شیئر نہیں کی مجھ سے، تو وہ آپ میرا شوہر ہے، وہ میری بات نہیں مان رہا، جس نے زندگی بھر کے لیے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، 3 سال کے ایگریمنٹ، وہ آپ کے اپنے دماغ، آپ اپنے شوہر کو ایسا نہیں کر رہی تو آپ ان یہ سے کیا بول زبردست سکتے ڈائلاگ بولا آپ نے. مشیر صاحب یہ سنا آپ نے کیا فرما رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ 3 سال کے ایگریمنٹ کی خاطر زندگی بھر کا ایگریمنٹ توڑ رہا ہے تو بندہ. زندگی بھر کا ایگریمنٹ میں تو نہیں توڑ رہا، وہ توڑ رہی ہے، چھوڑ کے گئی ہیں مجھے، میں تو آپ کی نکالا وجہ سے انہیں. چھوڑ کے گئی ہوں نا، میں نے نکالا ہے، وہ اگر چھوڑ آپ کر گئی میرے ہیں مجھے. ساتھ فیئر ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے، کرایہ داروں کو نکال دیجئے۔ بس ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو نوٹس دیں گے، کچھ کریں گے، ان کے ہسبینڈ کو بتائیں گے، ان کو فون کریں گے، پھر وہ آئیں گے. پھر نوٹس نہیں دیجئے، ان کو خالی کریں نکالیے گے. ڈائریکٹ۔ ایسے کیسے نکال ایسے دیں؟ کیسے نکال دیں؟ ایسے کیسے نکال دیں؟ وہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ جی آپ ایسا کوئی ہے ہی نہیں تو آپ مجھے ایسے کیسے نکالیں گی؟ ایسا کوئی ریزن تو آپ پیش کریں کسی جو کے آپ سامنے کر رہی ہیں وہ کوئی میں رول آپ ہے؟ سامان نکال کے میرے باہر جو آپ کر رہی ہیں وہ کوئی رول ہے؟ کرایہ دار بن کے آنا اور مالک کرایہ دار بن کے کہہ رہے تھے، کرایہ دار وہ آپ بھی کا بن رول کے کہہ رہے تفصیل کا تھے۔ ہو۔ شک آپ نے اپنے کون دماغ سا میں پیدا کون کیا۔ سا اصول ہے یہ؟ آپ غلط ہیں مسکان، آپ میں غلط غلط ہیں، نہیں ہوں، میں صحیح ہوں۔ آپ غلط ہیں۔ میں نے آپ کو اتنا سب کچھ دیکھا، اس کے آپ بعد نے میں اپنا ایک گھر کیوں فیصلہ چھوڑا؟ کیا۔ آپ نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ آپ کی وجہ سے چھوڑا، میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں اس طرح بٹے ہوئے ماحول میں نہیں رہ سکتی، اپنے شوہر کو یہ کرتوت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتی۔ کیا دیکھا آپ نے؟ آپ کو مستقل ان کے گھر آتے جاتے، میری غیر موجودگی میں آپ کتنی مرتبہ اس کو گئے؟ کرتوت کا نام تو نہ دو نا. ان کو کرتوت کا ہی نام دیں گے، ان کو حرکتوں کا ہی نام دیں گے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قانون بھی تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو ایجیکٹمنٹ کا لا ہے نا، اس میں ایجیکٹمنٹ کی بہت سی گراؤنڈز ہیں، مطلب ڈیفالٹر کی ہے، پرسنل ریکوائرمنٹ کے لیے چاہیے، اگر اس میں عشق کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ اگر لینڈ لارڈ کا جو ہے وہ کرایہ دار کی بیوی سے عشق ہو جائے تو اس پہ جو ہے وہ لینڈ لیڈی جو ہے وہ گھر خالی کرا لے، تو یہ بھی گراؤنڈ ابھی اس میں انسرٹ کرنی پڑے گی امینڈمنٹ میں. فی الحال تو بہرحال پرانے قانون کے تحت ہی کیس چلے گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مشیر صاحب سارا گیم آپ کے ہاتھ میں ہے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہوگا، بیگم رکھنی ہے یا کرایہ دار؟ بیگم ہی رکھنی ہے، لازمی بات ہے۔ بیگم ہی رکھنی ہے، لازمی ہے، بالکل نا. تو پھر اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ اس مسئلے کو ایسے حل کیا جائے کہ جب ان کے ہسبینڈ آئیں پھر ہم ان کو نوٹس دے کے مکان خالی کرا لیتے ہیں. ابھی آپ خالی کروائیے فوری۔ نہیں اب دیکھیں یہ اب آپ بھی کچھ زیادہ ہی ایکسیلریٹ ہو رہی ہیں، ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ نہیں ہے، لیکن اس دوران ایک انٹرم اس طرح کا آپ میاں بیوی کے درمیان کو معاہدہ ہو جائے کہ اب اگر جنریٹر خراب ہو تو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی جنریٹر والا آئے، نہ کہ یہ جائیں. تو جنریٹر روز تھوڑی خراب ہوتا ہے جیسا؟ وہ بتا رہی تھی کہ وہ رات کو روز ہی ہوتا تھا، اکثر ہو جایا کرتا، اکثر ہو جاتا۔ آن نہیں ہوتا تھا ان سے، آن نہیں ہوتا۔ اوپر سے آواز دیا کرتی تھی۔ کیا کہ آن کر دو. اچھا جی آن نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، آن نہیں ہوتا. مجھے تو یاد ہے کہ میں ایک دفعہ گیا ہوں جنریٹر. آپ کو تو ایک ہی مرتبہ لگے گا، مجھے تو پتا ہے نا کہ کتنی مرتبہ گئے تھے آپ۔ اچھا ان کو جنریٹر آن کرنا آتا ہے؟ جی تو یہ ہے کہ پھر وہ آپ ان کو سکھا دیں جنریٹر آن کرنا دن کے ٹائم. سر اب کچھ نہ کچھ تو علاج کرنا ہے نا اس کا، اور انہیں بھی گھر اگر بسانا ہے تو ان کو نکالیں گے۔ نہیں وہ گھر بسانا چاہتے ہیں. مشیر صاحب بالکل شریف آدمی ہے،
اب یہ کیسے مطلب آپ کو وہم ہو گیا اور ان کی بھی کوئی زیادہ ہی اخلاق سر، یہ ہو گیا؟ وہم ایسے جیسا اب گھر کون توڑ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ گھر تو نہیں، یہ گھر اللہ نہ کرے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں توڑ رہا، گھر کو شکوک و شبہات توڑ رہے ہیں، اور اگر شکوک و شبہات دور ہو جائے تو کوئی جھگڑا تو ہے نہیں اس کو نا۔ سچائی کا نام کیوں دیا ہے؟ دیکھیں گھروں میں، دیکھیں گھر ٹوٹنے کے جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، مین تو بیسک ہوتا ہے مانیٹری، یعنی مالی حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ اس کے بعد مطلب یہ جو آپ والا مسئلہ آیا نا، یہ تیسرا مسئلہ ہے شکوک و شبہات کا، تو بیسک دو جو ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے، نہ مالی مسائل ہیں آپ کو، نہ کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دو میاں بیوی آپ کے دو بچے ہیں، ماشاءاللہ خوشحال زندگی ہے، ایک کرایہ دارنی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب سارا مسئلہ کرایہ دارنی کا ہے۔ کرایہ دارنی کا مسئلہ تو ہے، لیکن کرایہ دارنی بھی تو اکیلی ہے، اس کا بھی تو ہسبینڈ گھر میں موجود نہیں ہے۔ ایگریمنٹ کیا میں ہاتھ پکڑ کے نکال دوں؟ کیا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ ایسا تو ایک بات بتائیے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے کہ میں عورت سے کہوں کہ جی آپ گھر خالی کرو، اٹھا کے پھینک دوں میں؟ ایسا تو ہم بھی نہیں چاہیں گے، جی۔ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور خاص طور پہ جب وہ خاتون اپنی صفائی بھی پیش کر رہی ہیں اور وہ آپ کو بھائی بھی کہہ رہی ہیں، اور وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے بھائی بہن کے رشتے کو نبھایا جائے۔ ایک وقفے کے بعد ناظرین